امید ہے کہ اس مرتبہ رمضان کا پاک دن جو ہے منگل سے شروع ہوگا انشاءاللہ 12 تاریخ سے. اس مرتبہ 29 کا مہینہ ہو، رمضان المبارک 29 دن کا ہو، کیونکہ زیادہ امکان اسی چیز کا نظر آ رہا ہے. ورنہ اگر 29 کا چاند نظر نہیں آیا تو پھر ہم لوگ مکمل 30 دن کا روزہ رکھتے ہیں، پھر عید کی نماز پڑھتے ہیں. 31 نہیں، 30 دن. اس مرتبہ انشاءاللہ پہلا روزہ جو ہے 12 گھنٹے کچھ منٹ کا ہوگا. جو روزہ ہوا تھا وہ 13 گھنٹے کا اور 13 گھنٹے پلس کا تھا روزہ. تو اس بار کے رمضان میں خاص یہ ہے کہ موسم بڑا سہانا ہے، اور اوپر والے کی مہربانی ہے کہ جس طرح پہلے جب دھوپ سخت ہوتی ہے تو روزے کا بڑا احساس ہوتا ہے، اور پھر خالی پیٹ کہیں سفر بہت مشکل ہوتا ہے چونکہ لو لگنے کا زیادہ خطرہ رہتا ہے. تو اس مرتبہ تو چونکہ مارچ اور اپریل شروع ہے تو اس میں تو لو کا کوئی امکان نہیں ہے. اللہ کا کرم ہے. روزہ جو فرض ہوتا ہے تقریباً ہمارے اسلامی اعتبار سے بچہ 13-14 سال میں بالغ ہو جاتا ہے. 13-14 سال کے اندر بچہ بالغ ہو جاتا ہے، اس کے اوپر روزہ رکھنا فرض ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی چھوٹا بچہ مطلب 10 سال کا بچہ ہے، 8 سال کا بچہ ہے، 9 سال کا بچہ ہے، اگر یہ لوگ روزہ رکھتے ہیں تو ان کا بھی روزہ ہوتا ہے اور اس کا ثواب ان کے والدین کو ملتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم مبارکبادی پیش کرتے ہیں ہم تمام بھائیوں کو، اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی، اور اسی طرح ہمارے تمام ہندوستانی بھائیوں کو، کہ منگل سے انشاءاللہ روزہ شروع ہوگا. یہ ہمارے لیے بڑا پوتر اور مبارک دن ہوتا ہے کہ تمام بھائی ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں وہ روزہ اہتمام کے ساتھ رکھیں. اور ان دنوں کے اندر خاص خیال کریں کہ کام اگر زیادہ سخت ہے، بہت زیادہ ہے، تو اس کو اسی احتیاط سے کریں تاکہ روزے پر فرق نہ پڑے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ روزے جب روزے دار ہوں تو اگر تمہارے یہاں کام کر رہے ہیں تو ان پر سختی نہ کرو، بلکہ نرمی سے اس سے کام لو. یہ ایک چیز ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ روزہ 2 اعتبار کا فائدہ دیتا ہے. ایک فائدہ ہمارا تو یہ ہے کہ انسان جب مستقل 12 گھنٹے بھوکا رہتا ہے، اور یہ تقریباً 30 دن تک اگر رہتا ہے، تو اس کا سب سے بڑا فائدہ جو سائنٹیفک بتاتے ہیں وہ کہ انسان کو بڑی بیماری نہیں ہوتی ہے. کیونکہ انسان جب بھوکا پیٹ رہتا ہے تو انسان کے اندر جو ایک شکتی ہوتی ہے وہ تمام چیزوں کو کھانا شروع کر دیتی ہے جو اندر میں اس طرح کے کیٹانو ہوتے ہیں. جب یہ کھا لیتی ہے تو ظاہر سی بات ہے جو بڑی بڑی بیماریاں ہیں ان چیزوں سے حفاظت ہوتی ہے. یہ تو روزہ جسمانی طور سے بھی ایک فائدہ دہ ہے. روحانی اعتبار سے یہ ہے، ہمارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص اگر دل سے اور ہر گناہ سے پاک رہ کر لوگوں کو گالی گلوچ اور مار پیٹ یہ سب چیزیں نہ کر کے اپنے روزے کو شریعت کے اعتبار سے بہت خشوع اور خضوع کے ساتھ رکھتا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس روزے دار کا ہو جاتا ہے. جب اللہ ہی اس روزے دار کا ہو گیا تو گویا کہ اس کے لیے جنت ہے، رب کی رضا اسے حاصل ہو جاتی ہے. تو روزہ اتنی بڑی دولت ہے. روزہ ایمان والوں کے ایمان کے اندر ایک روح پھونک دیتی ہے.
روحانیت آتی ہے، انسان میں تقوی پیدا ہوتا ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ، تقوی والے ہو جاؤ. روزے کا سب سے بڑا اور عمدہ فائدہ یہ ہوتا ہے. وحید الزماں قاسمی، امام و خطیب، جامع مسجد خزانچی ہاٹ پورنیہ.